بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخ اوپرہ۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، نور ہدایت بھی۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے اپلوڈ کیا ہے، لہٰذا اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو، اور دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا، پھر تمہیں ٹھکانہ دیا، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا، اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا۔ اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرنا، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں، اور جو تمہارے رب کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔ سورۃ الضحیٰ، آیات 6 تا 11۔ اس سورہ مبارکہ کی کل آیتیں بھی 11 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے 2 قسمیں بطور دلیل کے والضحیٰ اور واللیل اذا سجا فرمائی ہیں۔ ضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم، اور رات کے اندھیرے کی قسم، جب وہ پوری طرح ڈھانپ لے سب چیزوں کو۔ اس میں کتنے نکات ہیں۔ اصل واقعہ مفسرین نے یہ لکھا کہ جب پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تو پھر کچھ وقفہ ہوا، اس کو فترت وحی کہتے ہیں۔ کچھ دیر بعدوں نے چند مہینے 6 لکھے ہیں، اور کئی اور مواقع پر بھی ایسا ہوا۔ یہود کے اکسانے پر مشرکین مکہ نے 3 سوال کیے کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے،
اور روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ پیچھے سورۃ کہف میں پوری بات گزری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا۔ ذہن اقدس انشاءاللہ کی طرف نہیں گیا، تو جب وحی اتری تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب آئندہ کی بات کریں نا تو وہاں انشاءاللہ کہنا ضروری ہے، پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے اور بات پوری ہوتی ہے۔ تو 17 دن وحی نہیں آئی، وہ مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ انسان کو زیادہ اذیت اس کے قریبیوں اور پڑوسیوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ کا جہاں گھر مبارک تھا، ساتھ میں متصل ہی آپ کا ایک چچا ابو لہب اور اس کی بیوی، وہ بڑی خبیث عورت تھی ام جمیل، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے تک بچھاتی تھی اور بڑی بری موت مری ہے۔ وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ پاک نے کیا کہ ہمارے حبیب کے ساتھ ایسی خباثتیں کرنے والی اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ لکڑیاں لینے گئی اور گٹھا سر پر رکھا، وہی رسی اس کے گلے میں پڑ کر گری اور وہیں اس کو رب نے پھانسی لگا دیا، مری۔ وہ کہنے لگی اعوذ باللہ کہ اس شخص پر ایک شیطان آتا تھا، اب وہ نہیں آتا، اس سے ناراض ہو کر اسے چھوڑ دیا۔ اتنی گندی بات اس میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں اور یہ تو افضل الرسل ہیں۔ ایک ایسی بات کرنے سے مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو کسی بات کا علم ہی نہیں، اس نے ویسے رسول بنا نہ، یہ رب کا چناؤ ہے۔ اور بالکل پکی بات کہ ان کو نہ رب نے چھوڑا ہے نہ ان سے خفا ہوئے ہیں، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کو تو رب کی رضا حاصل ہے۔ رہا یہ کہ چند دن وحی کا نہ آنا، اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ وحی آئی تو معنی یہ کہ چاشت کا وقت، ضحیٰ، بہترین وقت شروع، اور لکھا ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا وقت وہی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنا شروع ہوا۔ پھر دن کے بعد رات کا آنا، یہ رب کی ناراضگی نہیں ہوتی، اور رات جب اس کی ساری دن کی علامتیں ختم کر ڈالے اور اندھیرا بالکل چھا جائے، آدھی رات ہو جائے، تو اس میں بھی رب نے جانداروں کے لیے ایک بڑی نیند کی نعمت رکھی ہے۔ سب جاندار اکثر سو جائے، انسان بھی، چرندے پرندے، سب مخلوقیں اس وقت ریسٹ کرتی ہیں، اگلے دن کی تیاری ہو جاتی ہے۔ یہ وحی کا انقطاع بھی رات کی طرح عارضی اور اللہ کی حکمت کے تحت ضروری، اور اس میں ایک نقطہ لکھا ہے کہ ان مشرکین نے صرف مکے میں نہیں، مخالفین نے بڑی دور دراز تک کہ ہمارا کام سیدھا ہو گیا، انہوں نے 3 سوال کیے، ایک کا بھی جواب نہیں، تو یہ نعوذ باللہ رسول اور نبی ہی نہیں۔ اللہ پاک نے جوابات تینوں دیے، اور کھیت میں بیج ڈالنے سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے، گوتر ہے کہ نہیں، ہل اور سہاگا، وہ ساری باتیں وہ مشرکین کے ہاتھوں۔ اللہ نے بات پھیلائی، وہی آئی تو سب دنگ رہ گئے کہ یہ ان کا کلام نہیں۔ دل سے ان کو یقین تھا یہ رب کی وحی سے بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے تو دنیا کی کوئی کتاب نہ تاریخ کی، نہ متداول علوم کی، نہ کوئی پڑھی نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اور مکے میں سب لوگوں کے سامنے 40 سال تک کسی سکول مدرسے میں ایک دن نہیں گئے، اور آپ تو امی تھے۔ امی کہتے ہیں ناخواندہ کو جس نے کسی کے پاس پڑھا نہ ہو، بات بات دنیا کے، آپ کا کوئی استاد نہیں، اور جب آپ نے قرآن کی ایک آیت اور سورت پڑھی تو ساری دنیا کے انسانوں کے کلام سے فائق، وہ کہاں سے؟
وہ اللہ کی طرف سے، آپ کے معلم اور استاد خود ڈائریکٹ اللہ پاک ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ مقابل کوئی چیز نہیں۔ تو یہی بات تیسری آیت میں فرمائی اور ارشاد ہوا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی پہلی زندگی سے بعد والی زندگی اور زیادہ بہتر، پھر اس میں اور زیادہ خیر۔ پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ بڑی ہی عجیب اور عظیم ترین آیت ہے، قابل غور ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آپ کو ان نعمتوں سے نوازیں گے، وہ خیر کی اعلیٰ ترین چیزیں عطا کریں گے کہ آپ دل سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں گے۔ رب نے آپ کو خوش کرنا ہے، ہر اولا پہلے سے بعد والی زندگی میں بہتری عطا کرنی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ علم یجد کا جو آپ کی زندگی گزری، ابھی ماں کے پیٹ میں تو یتیم ہو گئے، والد کا سایہ اٹھ گیا، والد فوت ہو گئے حضرت عبداللہ، پیدا ہوئے 5 سال کی عمر میں ماں بھی وفات پا گئی، ایک تو ہوتا ہے دونوں میں سے ایک ہوگا، پرورش کرنے کے لیے اللہ نے دادے کے دل میں ایسی شفقت محبت ڈالی کہ سب گھر والوں سے، بیٹوں پوتوں سے، سب سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتے تھے۔ اور جب بوڑھے تھے تو اپنے بیٹے ابو طالب کو تلقین فرمائی کہ میرے بعد تیری ڈیوٹی ہے ساری زندگی تو نے ان کے ساتھ رہنا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے سے بڑھ کر آپ کو مقامات اور نعمتیں اور آسانیاں بخشی ہیں۔ دوسری ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، دین کی تفصیلات اور علوم معرفت آپ کے پاس نہیں تھے، کیوں؟ یہ علم ہدایت تامہ وحی سے حاصل ہوتا ہے، اور یہاں مکے میں اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آئے نہیں، تو ایک لمبے زمانے میں اصل تعلیمات مٹ گئی، وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اب قرآن اتار رہے ہیں، وہ پچھلا سارا نور سب نبیوں کے علوم و معرفت وہ بھی دیں گے، اور اس پر اور زیادہ آپ کو دیں گے۔ تو معنی یہ کہ وہی چند دن نہیں آئی، اب مسلح دھار لگاتار مسلسل 23 سال آتی رہے گی، اور پورا قرآن ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ کو رب نے غنی کیا، جوان ہوتے ہی پارٹنرشپ پر، اس کو مزاربت کہتے ہیں، شرکت مزاربت، حضرت خدیجہ کا مال تجارت کا لے کر گئے، اور اس میں آج کے اعتبار سے ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں کے نفع کی پتی آپ کو حاصل ہو گئی، بڑا مال ملا۔ پھر اللہ نے اور بڑھایا، مکے کے چند ایک گنے چنے مالداروں میں حضرت خدیجہ تھی، ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے، انہوں نے پیغام نکاح بھیجا، تو آپ کے چچا نے قبول فرما لیا، اور نکاح ہوتے ہی انہوں نے سارا مال، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دی کہ اب میں مالکانی آپ ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھ لو، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اللہ پاک نے سب نعمتیں اور دولتیں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہیں، اب ان کا شکر لازم ہے۔ 3 چیزیں تھیں، آپ یتیم تھے، ٹھکانہ رب نے دیا، تو اب کوئی یتیم آپ کے پاس آئے نا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اسے بالکل جھڑکی نہیں دینی۔ حدیث میں آئے کہ کوئی بھی یتیم بچہ، شرعی یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے ادب کی زبان کا، وہ الگ مسئلہ۔ یتیم شریعت میں اس بچے اور بچی کو کہتے ہیں جو ابھی نابالغ ہوں اور باپ ہو جائے فوت، وہ ہوتا ہے یتیم۔ تو
12-13 سال کا بچہ اور بچی جس کا والد نہیں وہ یتیم ہے۔ فرمایا کہ تم مسلمان کسی بھی یتیم، تمہارا قریبی ہے یا محلے کا ہے، کوئی بھی یتیم بچہ اور بچی تمہارے سامنے آئے، تم اس سے شفقت سے پیش ہو جیسے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو۔ فرمایا کہ یتیم پر دست شفقت رکھنے والا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی اس کو نیکیاں ملے گی۔ ہمارے محلے میں ایک بہت اللہ کے نیک بندے، وہ میرے والد صاحب بھی فوت ہو گئے، ابھی میں چھوٹا تھا تو میں مسجد میں جاتا نماز پڑھنے، قرآن پاک ناظرہ پڑھتا تھا، وہاں ہمارے استاد تھے، تو وہ روزانہ عشاء کے وقت انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ بیٹا مینوں نیکیاں دے کے جایا کر، میں تو پیار روز لیا۔ تو وہ روزانہ صرف ایک ہی غرض سے کہ حدیث میں آیا جتنے بال نیچے آئے مجھے نیکیاں مل جائیں، تو ثواب بنے گا، تمہیں بھی خیر ملے گی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ پاک نے کہ آپ کے پاس شریعت نہیں تھی، اما السائل فلا تنہر، کوئی بھی آپ کے پاس سائل آ جائے، دین کی بات پوچھے یا دنیا کی طرف، اسے جھڑکنا نہیں، اس سے سختی نہیں کرنی، پیار کے ساتھ اس کو دین کی۔ کئی دفعہ ہمارے دل میں آتا ہے نے ایڈی غلطی کی ہے، طریقہ ہی کوئی نہیں، تھپڑ مارنے چاہیے، اس طرح مسئلہ کچھ نہیں، اس میں دین میں ہے ہی نرمی اور آسانی۔ ایک شخص نے لفظ ایک سیکھا ہم سے، اسے نہیں آتا، حکم یہ ہے کہ 10 دفعہ نہیں 70 دفعہ نہیں، ساری زندگی بھی وہ پوچھے تو پیار سے اسے بتاؤ اور اس کو سکھاؤ، یہ اصل دین ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ دیہاتی، ان کو کیا پتا دین کا نہ کسی ادب کا، وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں، ان کو پیشاب آیا ہوا تھا، وہیں وہ کچی تھا، پھر وہ ایک طرف ہو کر مسجد کے اندر ہی پیشاب کرنے لگا، وہ صحابہ دوڑے، وہ مسجد گندی کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ نہیں اسے پیشاب کرنے۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے فرمایا تو وہ تو شروع ہو گیا تھا، تم اس کا پیشاب بند کرتے، ہو سکتا ہے جسمانی کسی تکلیف اور عارضے میں مبتلا ہو جاتا، اس کو آپ نے خود سمجھایا اپنے پاس بلا کر، یہ پاک جگہ ہیں، عبادت کی جگہ ہے، یہاں پیشاب وغیرہ نہیں کرتے۔ اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، مجھے پتا نہیں تھا۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ یہاں پر 1-2 ڈول پانی کے لا کر بہاؤ تاکہ وہ پیشاب وغیرہ مٹی کے اندر جذب ہو جائے، اور جب وہ خشک ہو جاتی ہے زمین خود پاک ہو جاتی ہے۔ تو آخری بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو آپ کو نعمت حدیث عطا فرمائی، قرآن پاک تو آپ سکھاتے ہیں، اس کا مفہوم بھی امت کو اور اپنے شاگردوں کو پورے طور پر سمجھا دینا اور کر کے دکھا دینا، یہ آپ کا کام ہے، اور آپ نے اس کام کی بھی تکمیل فرمائی ہے۔ 3 نعمتوں پر 3 شکر گزاریوں کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری منوعن کی ہیں۔ تو وہ جو درمیان کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کا کمال مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ وعدہ قیامت میں مجھ سے پورا کرنا ہے، مجھے اللہ نے پوچھ لیا آپ راضی ہو گئے؟ تو فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہے میں راضی نہیں ہوں۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے ہر وقت ہی ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا، جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما،
جو اہل ایمان دنیا سے چلے، خاص کر ہم سب کے والدین، آبا و اجداد، اعزاء، محسنین، چھوٹے بڑے مرد اور سب کی بخشش کریں اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ، موت سے پہلے ہمیں وہاں کی تیاری نصیب، دین کی سمجھ عمل کی توفیق عطا، قرآن پاک کا نور ہمیں، ہماری آل اولاد، گھر والے، نسلوں کو نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمارے حق میں شفیع بنا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ محترم سامعین ناظرین، یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ لحل کی آیات 5 تا 11 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کی گئی، اور مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دوبارہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو، ضرور سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے بھی شیئر کیجیے، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایسی روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء کار دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔